اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد۔ آج ہم پڑھیں گے 26واں پارہ سورۃ قاف اور آیت نمبر 31۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت قریب لائی جائے گی اہل تقوی کے لیے اور کچھ بھی دور نہیں ہوگی۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے تذکرہ پڑھا تھا جہنم کا، ٹھیک ہے؟ تو اس دن سعدیہ جاتے ہوئے کہنے لگیں آج تو آپ نے بہت ڈرایا، اور آیتیں بھی ایسی تھیں، جہنم کے بارے میں تھی، موت کا تذکرہ تھا۔ اب دیکھیے آگے اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کا تذکرہ لے کر آئے ہیں کہ جنت اس دن قریب لائی جائے گی اہل تقوی کے لیے، کچھ بھی دور نہیں ہوگی۔ جہنم میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کی لگامیں 70,000 ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، یعنی پکڑنے کی جگہ 70,000، اور ہر ایک پکڑنے کی جگہ کو فرشتے 70,000 انہوں نے پکڑا ہوا ہوگا۔ کتنی بڑی جہنم ہوگی اور کتنی گہری ہوگی، اور کتنا اس کو بھڑکایا ہوا ہوگا کہ وہ اس دن غصے سے بھڑک رہی ہوگی، چیخیں مار رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی، اور کہے گی کہ میرے اندر ڈالیں اور ڈالیں اور ڈالیں۔ تو جنت بھی قریب لائی جائے گی متقی لوگوں کے لیے، کچھ بھی دور نہیں ہوگی۔ ھذا ما توعدون، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے جس کا وعدہ تم لوگوں سے کیا جاتا تھا۔ لکل اواب حفیظ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور حفاظت کرنے والا ہو۔ یعنی کن لوگوں سے جنت کا وعدہ کیا گیا؟ جو اواب، رجوع کرنے والے، خوشی میں نہیں، پریشانی میں نہیں، ٹھیک ہے نا، جوان بڑھاپے میں نہیں، ہر حال میں، تنگی میں، پریشانی میں، دن میں، رات میں، اندھیرے میں، صبح کے وقت تنہائی میں، سب کے سامنے لکل اواب حفیظ، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والا۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈرتا رہا رحمان کو بن دیکھنے کے بغیر دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور لے کر آیا رجوع کرنے والا دل، انابت والا دل، یعنی ایسا دل جو فرما بردار دل ہو، جس کے اندر نرمی ہو، جس کے اندر اللہ کا ڈر خوف ہو، جس کے اندر دوسروں کا احساس ہو، وہ دل۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کیونکہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، ثبت قلبی علی دینک، ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری پر، اپنے دین پر ثابت قدم کر لے۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، دل کا پوری زندگی میں، پورے جسم پر بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا رول ہے۔ اگر دل صحیح رہا پورا جسم صحیح رہتا ہے۔ لہذا ہم نے دعا کرنی ہے یا اللہ رجوع کرنے والا دل، انابت والا دل، قلب سلیم، فرما بردار دل ہمیں نصیب فرما۔ ندخلوها بسلام، اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ کا دن ہے اب، یعنی اب اس کے بعد تمہیں جنت سے نہیں نکالا جائے گا، اب یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب دنیا میں کتنے عالیشان گھر بنا لیں ہم، لیکن آخر جانا ہے، آخر چھوڑ کر جانا ہے، اور پھر اس کے بعد بڑھاپے میں تو پھر دل بھی نہیں لگتا گھر میں۔ تو جنت میں کہا جائے گا کہ یہ ہمیشہ تم نے یہاں پر رہنا ہے، اور پھر کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ، کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی کھٹکا نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اور ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس مزید اور بھی کچھ ہے دینے کے لیے۔ کتنی بڑی بات ہے، ولدینا مزید، اور ہم مزید بھی دیں گے، یعنی بہترین لباس، بہترین خوراک، اور بہترین شکل و صورت، جوانی، بہترین گھر، اور اس کے علاوہ ملازم، غلام، کیا پھر اور چاہیے؟ ولدینا مزید، اور بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مزید بھی دیں گے۔
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اور کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے جو قوت میں ان سے بڑھ کر تھیں۔ بطشن فنقبوا فی البلاد حل من محیط، سو انہوں نے ملک فتح کر لیے، اب کوئی ان کے لیے جائے فرار نہیں، یعنی اب کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے، دنیا میں جتنی مرضی ترقی کر لی، دیکھو ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا جن کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ ان فی ذلک لذکریٰ، یقیناً اس بات میں تم لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے، لمن کان لہ قلب، اس کے لیے جس کا دل ہو، او القى السمع وهو شہید، یا وہ سننے والا ہو یا پھر وہ توجہ حاضر بھی ہو، یعنی توجہ سے سننے والا ہو، موجود بھی ہو، کوئی بھی عبرت حاصل کرنا چاہے، ان واقعات میں، ان قوموں کے قصوں میں ہمارے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے پیدا کیا 6 دنوں میں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں اس سے کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچی۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ سورۃ قاف ہو جائے اور سورۃ طور کے بھی اینڈ میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، آپ صبر کیجئے، آپ اللہ کا ذکر کیجئے۔ اس صورت کے اینڈ میں بھی یہی آ رہا ہے، فاصبر علی ما یقولون، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صبر کرنا ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرنی ہے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، یعنی صبح شام کے اذکار، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف، اللہ کی تحمید، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اپنے ساری زندگی صبح کے بھی اذکار پڑھے اور شام کے بھی اذکار پڑھے، جس میں یعنی اذکار میں کہ اللہ آپ کے نام کے ساتھ ہم نے صبح کی، اور شام میں بھی یہ ہے کہ ہم آپ کے نام کے ساتھ ہم نے شام کی، فرشتے بھی گواہ رہے ہیں، ہر چیز گواہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو صبر کا جو حکم ہو رہا ہے یہ کس طرح، سورۃ بقرہ میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا انسان کو صبر آ ہی نہیں رہا ہوتا، بے چینی بڑھ رہی ہوتی ہے، گھبراہٹ بڑھ رہی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز کے ساتھ اور صبح شام کے اذکار کے ساتھ، رب کی تعریف کے ساتھ آپ کو صبر یقیناً آئے گا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ صبر کے طریقے بتائے جا رہے ہیں، کیسے صبر آئے گا، رب کی تسبیح صبح کے وقت بھی، شام کے وقت بھی، اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح بیان کریں، تہجد کے لیے اٹھ جائیں، رب کو اپنی فریادیں سنائیں، رب سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، رب کہتا ہے آؤ، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی کو ضرورت ہے، کوئی پریشان ہے، کون ہے جو آئے مجھے اپنی ضرورت سنائے اور میں اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح بیان کیا کرو، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی، یعنی نمازوں کے بعد بھی رب کی تسبیح اور تحمید کرنی ہے۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور توجہ لگائے رکھو، کان لگائے رکھو جس دن پکارنے والا پکارے گا بہت قریب کی جگہ سے، یعنی اچانک قیامت جب آ جائے گی۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن کے وہ سنیں گے ایک چنگاڑ حق کے ساتھ، یعنی تیز آواز جو ہوگی قیامت کی آنے کی۔ ذالک یوم الخروج، اور وہ دن ہوگا جس دن کے نکلنے کا وقت ہوگا، یعنی زمین سے مردوں کے نکلنے کا وقت ہوگا۔ اس دن حدیث میں آتا کہ ایک ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے، ہر جگہ سے نکل رہے ہوں گے۔ تو قبر میں بھی اسی طرح قیامت کو محسوس کریں گے جس طرح زندہ لوگ کریں گے؟ قبر میں قیامت کو دیکھیں، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی، وہ دنیا سے کٹ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کی حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قبر کو یاد کر کے جب قبرستان میں جاتے تھے یا قبر کو یاد کر کے بہت رویا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ پہلی گھڑی ہے، پہلی گھڑی میں اگر آسانی ہو گئی تو قیامت والے دن پھر آسانی ہوگی، اور اگر پہلی گھڑی میں آسانی نہیں ہوئی تو پھر تو قیامت شروع ہو گئی، کیونکہ جنت کی کھڑکی بھی کھول دی جاتی ہے اور جہنم کی کھڑکی بھی کھول دی جاتی ہے۔ تو ثواب اور عذاب کا سلسلہ مرنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے نا کہ پسلیاں بھینچ دی جاتی ہیں۔
تو بہرحال یہ روح کے نکلنے کے ساتھ ہی یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو قبر میں تکلیف، جو قبر میں جس کو راحت ملے گی، اس کے بعد جب قیامت برپا ہوگی پھر دوبارہ پھر سب نے کھڑے ہونا ہے، پھر دوبارہ سلسلہ ہوگا حساب کتاب کا۔ انا نحن نحیی و نمیت، یقیناً ہم ہی زندہ رکھتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، وإلینا المصیر، اور ہماری ہی طرف سب کو پلٹ کر آنا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی شان، اپنی جلالت کا بھرپور اظہار کر رہے ہیں کہ ہم ہی ہیں زندہ کرنے والے اور ہم ہی ہیں مارنے والے، اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراع، جس دن زمین ان پر پھٹ جائے گی اور وہ تیزی سے نکل پڑیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، سن لو یہ سب کو جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خوب جانتے ہیں جو لوگ آپ پر باتیں کر رہے ہیں، دیندار لوگوں پر جو باتیں کرتے ہیں ہم خوب سن رہے ہیں۔ دیکھیں نبی کو بھی اللہ امتحان میں ڈالے ہوئے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، یعنی آپ کا کام ان کو جبراً منوانا نہیں ہے، آپ کو صرف اتنا اختیار ہے کہ آپ حق بات ان تک پہنچا دیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ نصیحت کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو جو میرے وعید سے ڈرتا ہے۔ یعنی ہمارا کام کیا ہے؟ ڈرانا ضرور ہے لیکن جبراً کسی کو نہیں منوانا۔ جبراً کس کو منوانا ہے؟ اپنی اولاد کو۔ والدین کو حق ہے، والدین کو حق ہے کہ جبراً اپنی اولاد کو منوا سکتے ہیں، لیکن معاشرے میں کوئی عالم، کوئی مولوی صاحب، کوئی مسجد میں کوئی خطیب زبردستی نہیں منوا سکتا۔ ہاں حکمران بھی جبراً منوا سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ نصیحت کیجئے اس قرآن کے ساتھ اور آپ ڈراتے رہیے، جو ڈرے اس کو اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں۔ تو اس صورت کا اینڈ ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی گئیں اور آپ سے کہا گیا کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ اگلی صورت شروع ہو رہی ہے، صورت زاریات۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی ہیں، اور اس صورت کا مرکزی مضمون جو ہے آخرت سے ڈرانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد اگلی 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ قیامت واقعی برحق ہے اور آنے والی ہے۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں جیسا کہ بکھیرا جاتا ہے، یعنی ان ہواؤں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ہر چیز کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن انسان قسم ہر چیز کی نہیں کھا سکتے، نہ سر کی، نہ قرآن کی، نہ ماں باپ کی قسم، نہ بیت اللہ کی قسم۔ قسم کھانی ہے تو صرف کس کی؟ اللہ کی، اور وہ بھی ہر بات پہ نہیں کھانی۔ کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے کسی کو یقین دلانے کے لیے انسان قسم کھائے تو کس کی؟ اللہ کی۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات اپنی مخلوق کی ہر چیز کی قسم کھا سکتے ہیں۔ کبھی قلم کی قسم کھا رہے ہیں، کبھی قرآن کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہواؤں کی قسم کھا رہے ہیں، جو کہ ہوا بہت سے درختوں کے بیج ادھر سے ادھر پہنچا دیتے ہیں، پہاڑوں پر، دور دراز علاقوں میں جہاں انسان نہیں پہنچا سکتا۔ تو وہ جو ہواؤں سے ادھر سے ادھر پہنچتے ہیں بیج، جس سے ہر جگہ وہ بیج پہنچنے سے مختلف قسم کی نباتات اگتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں جیسا کہ بکھیرا جاتا ہے۔ فالحاملات وقرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بوجھ اٹھا کر لانے والی ہیں، یعنی یہ ہوائیں اربوں کھربوں ٹن پانی سمندر سے اٹھا کر ادھر سے ادھر پہنچاتی ہیں بادلوں کے ذریعے، جو کہ ہم انسان نہیں پہنچا سکتے۔ اور پھر پہنچانے کے بعد پھر پہاڑوں پر دور دراز علاقوں میں جہاں پانی پہنچانا مشکل ہے، بادلوں کے ذریعے پانی بارش برستی ہے۔ فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا، پھر یہ ہوائیں نرمی سے چلتی ہیں، یعنی ہمیں لگتا ہے ٹھنڈی ہوا چلی، کتنا اچھا لگ رہا ہے، ہلکی ہلکی ہوا، ہمیں لگتا ہے کہ سکون مل رہا ہے، کتنی اچھی ہوا ہے، ٹھنڈک پہنچ رہی ہے، سکون مل رہا ہے۔ فالمقسمات امرا، پھر یہ اللہ کے امر کو تقسیم کرنے والی ہیں۔ اس سے مراد بارش، یعنی بارش کا پانی تقسیم ہوتا ہے بادلوں کی شکل میں، ہواؤں میں ادھر سے ادھر پانی پہنچتا ہے کہ کس جگہ پر پانی نے برسنا ہے، بارش ہونی ہے۔ تو یہ اللہ کے حکم سے ہر کام کو
یہ ہوا تقسیم کرنے والی ہے. بعض جگہوں پر ہوائیں چلتی ہیں صرف ٹھنڈک پہنچانی ہوتی ہے، بعض جگہوں پر جو ہے وہ بیج لے کر جاتی ہیں، اور بعض جگہوں پر پانی پہنچاتی ہیں اور پھر بارش ہو جاتی ہے. ان ہواؤں کی اللہ نے قسم کھائی، قسمیں کھائیں، اور قسمیں کھانے کے بعد انما توعدون لصادق. جب اللہ نے کسی بات کی تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات قسمیں کھاتے ہیں تاکہ بندے کو یقین آ جائے. انما توعدون لصادق، یقیناً جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے. وان الدین لواقع، اور بے شک قیامت کا دن، جزا سزا کا دن ضرور واقع ہو کر رہے گا. یہ تمام کائنات جس کو ہم دیکھتے ہیں ان ہواؤں کو، یہ گواہ ہے اس بات پر کہ قیامت برحق ہے. والسماء ذات الحبک، اور قسم ہے جالی دار آسمان کی، یعنی یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ رات کے وقت آسمان کے اوپر مختلف قسم کے ستارے بھرے ہوئے ہوتے ہیں جس سے ایسے لگتا ہے کہ روشنی سے یہ جال بنا ہوا ہے. والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف، بے شک تم سب لوگ اس جھگڑے کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہو، اختلاف میں پڑے ہوئے ہو. یعنی قیامت کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا خود سے وجود میں آئی ہے اور خود ہی ختم ہو جائے گی، کوئی دوبارہ نہیں اٹھنا، کوئی قیامت نہیں آنی. بعض لوگوں کا، ہندوؤں کا جیسے وجود یہ ہے کہ جب سب مر جائیں گے سب کو نئے وجود ملے گا، نئے جنم ملے گا. اور بعض کہتے ہیں کہ جو دنیا، یعنی یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ جو نیک ہیں جب دوبارہ جنم ہوگا تو وہ شاید بعد میں پیدا ہوں، بعد میں ان کا جنم ہو، اور جو برے ہیں شاید ان کا نیا جنم جلدی ہو تاکہ وہ نیک بن جائیں. تو اس طرح مختلف لوگوں کے مختلف خیال ہیں. اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب قیامت آ جائے گی، آنے کے بعد ہونا کچھ نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر لیں گے اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہم سب ایسے ہی معاف ہو جائیں گے. تو اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے بارے میں تمہاری رائے بہت مختلف ہے. یؤفک عنہ من افک، اس سے وہی پھیرا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا. یعنی تم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وہی کے اس پیغام کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے اور مختلف جزا سزا کے بارے میں رائے بنا لیتے ہو. جو شک میں پڑا ہوا ہے وہی مختلف گمان ذہن میں رکھتا ہے. جس کو قیامت کے بارے میں شک ہے اسی کی مختلف رائے ہیں. انکم لفی قول مختلف، جو شک میں ہے، یؤفک عنہ من افک، وہی اور مشکوک ہو جاتا ہے قیامت کے آنے کے بارے میں. قتل الخراصون، ہلاک ہو جائیں یہ تکے لڑانے والے، یہ اٹکلے مارنے والے، یہ کبھی کسی کی بات پر یقین کرنے والے، کبھی کسی کی بات لینے والے. الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. انہیں اپنے مقصد تخلیق جو ہے جس نے کی اس نے خبر دے دی، اور انجام کی بھی خبر دے دی کہ دوبارہ اٹھنا ہے. وہ اصل زندگی ہے، اس زندگی کی تیاری کرنی ہے. اللہ کہہ رہا ہے الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہی قیامت کے آنے کے بارے میں شک میں پڑیں گے. پتہ نہیں آتی بھی ہے کہ نہیں آتی، بڑا ٹائم ہے، بہت وقت ہے، آئے گی تو دیکھا جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے وہی مختلف باتیں کرتے ہیں. یسألون ایان یوم الدین، اور پوچھتے ہیں آپ سے کب ہوگا وہ جزا سزا کا دن. یعنی یہ مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر طنزیہ سوال کرتے تھے اور کہتے تھے اچھا کہتے رہتے ہو قیامت آئے گی کب آنی ہے، بتاؤ تو صحیح. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ آپ سے آ کر پوچھتے رہتے ہیں. اور اللہ نے پھر اس کا جواب بھی، غیر سنجیدہ جو لوگ ہیں ان کو اللہ نے ڈانٹ کر یہ جواب دیا. یوم ہم علی النار یفتنون، وہ دن آئے گا جس دن تم لوگ آگ پر سینکے جاؤ گے. یعنی یہ اللہ کا ڈانٹ کا انداز ہے. سینکنا کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ہم سینکتے ہیں نا کباب، تکے، یوں بھونتے رہتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں، کوئی جگہ رہ نہ جائے اور ہر جگہ کو کوئلے، آگ، تپش پہنچے اور وہ تیز آگ میں سیک جائے، پک جائے. اللہ کہہ رہے تم لوگ پوچھتے رہتے نا قیامت کب آئے گی، آئے گی ضرور. یوم ہم علی النار یفتنون، پھر تم آگ پر سینکے جاؤ گے. غیر سنجیدہ زندگی گزارتے ہو، بار بار پوچھتے رہتے ہو آنی بھی ہے کہ نہیں آنی، ہر وقت کہتے رہتے ہو کوئی یقینی بات بتاؤ، کوئی پکی بات بتاؤ. اللہ کہہ رہے جب آئے گی نا پھر تمہیں ایسی سزا دی جائے گی، تمہیں سینکا جائے گا، کہیں سے رہ نہ جائے جگہ جہاں جہاں تمہیں آگ نہ پہنچے. ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، اور اس دن ان سے کہا جائے گا اب چکھو اپنی شرارت کا صلہ، یہ اس لیے تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے کیونکہ تم بہت جلدی کرتے تھے،
تمہیں بہت جلدی تھی، آئے جلدی قیامت، آئے جلدی. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے تمہیں پھر اس دن سزا دی جائے گی. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک اہل تقوی لوگ باغات اور چشموں کے اندر ہوں گے. متقی لوگ، تو متقی بننا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اس کے لیے دعائیں کرنی ہیں. اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا، یا اللہ ہماری نفس کو تقوی نصیب فرمائیں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، ہدایت مانگتے ہیں یا اللہ، تقوی مانگتے ہیں. تو متقی لوگ جو ہیں جنت میں جائیں گے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے. سورۃ رحمان میں بھی تو آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب سے ڈر گیا. دیکھیں رب سے ڈرے بغیر ہم نہ نیکی کر سکتے ہیں نہ ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں. ڈرنا بہت ضروری ہے. اور ڈرنا کیا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ کے میں نگرانی میں ہوں، اللہ کے میں علم میں ہوں. جس کام سے اللہ نے مجھے روکا میں دلیری نہ دکھاؤں، میں رک جاؤں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. کتنا ڈرتے ہیں لوگوں سے، ہے کیا کہیں گے لوگ، کیسی باتیں بنائیں گے، لوگوں کو برا نہ لگے. اللہ کا بھی تو خیال رکھنا، جو ہمارا حقیقی خالق اور حقیقی ہمارا رازق ہے. متقی لوگ اس دن باغات میں اور چشموں کے اندر ہوں گے. کتنے لوگ جاتے ہیں یہ پہاڑی علاقوں میں اور بڑے خوش ہوتے ہیں، کوئی ایک چشمہ مل جائے نا بڑا انجوائے کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑا مزہ آیا، بہت اچھا لگا، بہت ٹھنڈا پانی تھا. یہ میرے خالق نے چند چیزیں ہمیں دکھائی ہیں. اور جنت میں تو ان المتقین فی جنات وعیون، باغات ہوں گے اور اس کے اندر چشمے ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، اور ان سے کہا جائے گا کہ لو یہ سب کچھ تمہارا رب دے رہا ہے، کیونکہ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، تم اس سے پہلے احسان کرنے والے تھے، تم اس سے پہلے نیکوکار تھے. محسن کون ہوتا ہے، یعنی ہے نا کہ تم اس سے پہلے احسان کرنے والے تھے. وہ احسان کرنے والا کون ہوتا ہے، جو فرض سے زیادہ فرض نماز کے علاوہ نوافل پڑھنے والا ہو، جو فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے رکھنے والا ہو، جو فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات و خیرات کرنے والا ہو، جو لوگوں کو ان کی اجرت سے تھوڑا سا زیادہ دینے والا ہو، ان کے ساتھ احسان کرنے والا ہو، ان کے ساتھ خیر کرنے والا ہو. یہ خیر ہمارا ملازموں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ احسان ہماری عبادت کے معاملے میں بھی ہو سکتی ہے. عبادت میں احسان کیا ہے، حدیث جبرائیل ہے نا کہ انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عبادت میں احسان کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت میں احسان یہ ہے، تم نماز ایسے پڑھو یوں سمجھو جیسے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی عبادت میں بھی حسن، معاملات میں بھی حسن، اخلاق میں بھی حسن، جتنا بڑھتا حق بنتا ہے اس سے زیادہ کرنا. اور پھر اس کے بعد محسن کون ہوتے ہیں، جب کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں انہیں جتلاتے نہیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اگر تم کسی پر احسان کرتے ہو تو احسان مت جتلایا کرو، اذیت دے کر، احسان جتلا کر اپنی اس نیکی کو ضائع مت کرو. ہم لوگ پہلے تو کرتے ہی کم ہیں اور کرنے کے بعد ہم سوچتے رہتے ہیں اب اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں، کیسے فائدہ اٹھائیں، ہے نا. اور پھر ہم لو ہمارا حق بنتا نہیں، اس کو تھوڑا سا زیادہ تو دیتے ہیں، تھوڑا سا کر تو دیتے ہیں، تھوڑا سا پوچھ تو لیا تھا. تو مومن لوگ احسان جب کرتے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں، اپنے حق سے زیادہ کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. نماز میں بھی، فرائض میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اور ملازموں کے ساتھ بھی احسان کرتے ہیں. جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ کرنا، اور پھر کرنے کے بعد کبھی اس سے فائدہ نہ اٹھانا اور نہ ہی کبھی اس احسان کو جتلانا. سوچیں ہم اگر کسی دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں، اگر ہمیں کوئی احسان جتلا دے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہم کہتے نہ کرتے احسان، ہمیں سب کے سامنے شرمندہ کر دیا، خودداری مجروح ہو جاتی ہے، عزت نفس مجروح. ہم کہتے ہیں ہم نے کیا تو وہی تو بتا رہے ہیں. اور اگر ہمارے اوپر کسی نے کیا ہو اور سب کے سامنے بتائیں کہ ہم نے ان کی اس وقت مدد کی تھی، اس وقت خیال رکھا تھا، اور کتنی ہماری خودداری مجروح ہو جاتی ہے. آج تو چھوٹے سے بچے کی بڑی خودداری ہے، تو کہاں کہ ہم بڑے.
تو اللہ کہہ رہا ہے جنت میں وہ لوگ جائیں گے انہم کانوا قبل ذالک محسنین، محسن احسان کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے، سوچ سوچ کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیکیاں کرنا، چھوٹی نیکی کرنا، جہاں موقع بنتا ہے، جہاں حق بنتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ کے کوشش کر کے نیکی کرنا، میرے حصے میں آ جائے یہ نیکی، یہ میں کر لوں، ورنہ اللہ کے لیے کمی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم مخلوق کو میں لے جاؤں، میں اور مخلوق لے آؤں وہ میری عبادت کرے۔ تو لہذا جنت میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ جو محسن ہوں گے، احسان کرنے والے، فرض کے علاوہ اور زیادہ اللہ کو خوش کرنے والے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے والے لوگوں کے ساتھ معاملات میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جنت میں جانے والے محسن لوگ ہوں گے۔ اور پھر اگلی خوبی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کا تھوڑا حصہ وہ سوتے ہیں۔ آج کل تو ویسے رات کو تھوڑا حصہ سویا جاتا ہے، رمضان تو بالکل سویا ہی نہیں جاتا، لیکن رات کو تھوڑا حصہ سوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا گپ شپ میں لگے رہتے ہیں، ہے نا؟ کیا یعنی کانوا قلیلا من، میرا رب جو چاہتا ہے، ہم تو اکثر لوگ نا رمضان میں ہم ساری رات نہیں سوتے، سحری کر کے سوتے ہیں۔ میں جس دن ساری رات میں نہ سوؤں میں سے سحری نہیں کھائی جاتی۔ تو میں خود نہیں، میں تو جب نہیں، ساری رات نہیں، میں جب تک تھوڑی دیر بھی نہ سوؤں نا تو مجھ سے کھائی نہیں جاتی۔ اور میں دن میں کیونکہ سارا دن تو ہم نے سونا نہیں ہوتا، دن کی ہماری روٹین فرق ہے، دن کی تو وہی روٹین ہے جو عام دنوں میں ہوتی ہے۔ تو رمضان میں رات کو تھوڑی دیر میں خود ضرور سوتی ہوں۔ تو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کا تھوڑا حصہ وہ سوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات گزارتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے۔ رات اپنی ہے نا، دن میں 100 کام ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں۔ دن میں تو کوششیں کر رہے ہیں، یہ نیکی کر لیں، یہ نیکی کر لیں، رات کو بھی انہیں جنت اٹھاتی ہے، اٹھتے ہیں وہ شوق کے ساتھ، جذبوں کے ساتھ۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک اور جگہ آتا ہے، جیسے وہ رات کو چھپ چھپ کے عبادت کرتے ہیں، یعنی رات کو تنہائی ہوتی ہے اور رات کو اندھیرا ہوتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں بھی انہیں ایسی چیزیں دوں گا جنت میں جو کسی نے دیکھی نہیں ہوں گی۔ تو یہاں پر جنتیوں کے اللہ تعالیٰ خوبی کیا بیان کر رہے ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو تھوڑا حصہ وہ سوتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے ہیں، صبح اٹھ جاتے ہیں فوراً، ان کی آنکھ کھلتی ہے، وہ سب سے پہلے اٹھنے والے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں ہم سب صبح اب جلدی اٹھنے والے ہوں گے، ہماری ایج ایسی ہے، ہماری ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ ہم نے صبح نماز سے پہلے اٹھنا ہوتا ہے، چاہے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں لیکن اٹھیں ضرور۔ وبالاسحار هم یستغفرون، صبح کے وقت اٹھیں۔ اللہ نے صبح کے وقت کے استغفار کی تعریف کی ہے کہ جنتی لوگ صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اور اگلی خوبی وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حصہ ہے سوال کرنے والوں کا، محتاج لوگوں کا۔ اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس سے ہم نے اپنی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، اپنے بچوں کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، اور اس کے علاوہ اس سے ہم نے جنت بھی بنانی ہے، جنت بھی کمانی ہے۔ کس طرح؟ کبھی اللہ کی ذات کے لیے لوگوں کی مدد کر کے، کبھی مخلوق کی مدد کر کے، کبھی دین کے اشاعت میں، کبھی تبلیغ میں لگا کر کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس سارے مال میں صرف ہمارا حق نہیں ہوتا، میرے میاں کی سیلری، میری پراپرٹی، میرے بچوں کی سیلریاں میری نہیں، کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت، اس کا مال ہے، وہ صرف ہمارے ہاتھوں میں صرف بہانے ہیں، وہ دے دیتا ہے۔ لہذا اللہ کہہ رہے تمہارے مالوں میں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، لازم کر دیا، حق رکھ دیا سوال کرنے والوں کے لیے اور پھر محروم لوگوں کے لیے۔ تو پھر جب ہم ایسا کریں گے پھر ریاکاری سے تو ہم نکل جائیں گے، نمود و نمائش سے ہم نکل جائیں گے، اسراف، تبذیر، ٹھیک ہے، ان کاموں سے تو پھر ہم بچیں گے، تو پھر بچے گا، پھر ہم دیں گے سوال کرنے والوں کو بھی اور محروم لوگوں کو بھی، یعنی محتاج ضرورت مند لوگوں کو بھی۔ اچھا اب اس پر بڑی بات ہو سکتی ہے، جو ہمارے مانگنے والے ہوتے ہیں، سوال کرنے والے ہیں، اللہ تو کہہ رہا ہے اس میں حق ہے سوال کرنے والوں کا بھی اور محتاج ضرورت مند لوگوں کا بھی، تو دینا ہے یہ بھی۔
ٹھیک ہے. وفی الارض آیات للموقنین، اور اس میں زمین میں نشانیاں ہیں، اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہاری اپنی جانوں میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی انسان کے جسم اور جسم کے اندر ایک ایک نظام کے اندر بے شمار اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. اگر انسان ان نشانیوں پر غور کرے تو پھر انسان کہتا ہے کہ جب اتنا نظام اللہ چلا رہا ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، قیامت کو لے آئے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یعنی کچھ رزق تو ہم سے طے شدہ ہے جو دنیا میں ہمیں مل رہا ہے، اور جس کا ہم سے وعدہ جنت یا دوزخ کا، جنت کا وعدہ اور دوزخ کا وعدہ جو اللہ کہتا ہے ایسے جہنمیوں کو، ایسے نافرمان لوگوں کو میں جہنم میں ضرور ڈالوں گا. وفی السماء رزقکم وما توعدون، اللہ دنیا میں بھی اپنے وعدے پورے کر رہا ہے اور آخرت میں بھی اللہ وعدے پورے ضرور کرے گا. فورب السماء والارض، تو آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم، انہ لحق، بے شک یہ قیامت برحق ہے، بے شک یہ قیامت آنی یقینی ہے. مثل ما انکم تنطقون، بالکل ایسے جیسے اس وقت تم بات چیت کر رہے ہو. لہذا اسی طرح قیامت کے آنے کے بعد دوبارہ اٹھنا بھی برحق ہے. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جو ہواؤں کی قسمیں کھائی تھیں قیامت برحق ہے، یہاں تک یہی موضوع چلا. آگے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا طریقہ بتا رہے ہیں. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ یہاں پر مہمانوں کی مہمان نوازی کا تذکرہ ہے جو کہ انبیاء کی سنت ہے. ٹھیک ہے، انبیاء مہمان نواز بہت ہوتے تھے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اکیلے کھانا کبھی نہیں کھاتے تھے جب تک کسی کو اپنے ساتھ شامل نہ کر لیتے، اور ویسے بہت مہمان نواز تھے ابراہیم علیہ السلام. ان کی مثال ہم پڑھتے ہیں. اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ آئے اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام. یعنی لڑکے آئے انسانی شکل میں، یہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جب فرشتے انسانی شکل میں مہمان بن کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے سلام کیا. تو سلام پہلے انبیاء کی سنت رہی ہے، اس وقت بھی سلام کیا جاتا تھا، شروع سے سلام چل رہا ہے، السلام علیکم. تو فرشتے بھی سلام کریں گے. وہ جنت میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب جنت میں جنتی جائیں گے تو فرشتے کہیں گے سلام علیکم. لڑکے بھی ادھر ادھر سے آ کر سلام کریں گے. سلام بہت پیاری دعا ہے. یہ حدیث میں نے آپ کو پہلے سنائی تھی نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں پیار محبت نہ کرو. اور آپ نے فرمایا پیار محبت پتہ ہے کس طرح بڑھے گا؟ سلام کو عام کیا کرو. آپس میں جاننے والے کو سلام نہیں کرنا، نہ جاننے والے یا جاننے والے سب کو سلام کرنا ہے. تو فرشتے آئے اور فرشتوں نے بھی آ کر کیا کیا؟ سلام کیا. قال سلام قوم منکرون، تو انہوں نے بھی جواب دیا سلام کا، اور دل میں یہ سوچنے لگے کہ یہ کیسے مہمان ہیں جو بالکل اجنبی ہیں، ایسے لڑکے ہیں جن کو میں پہچانتا نہیں ہوں. اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ مہمانوں کو ان کو بٹھایا جو کہ اجنبی مسافر ہیں، اور فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر وہ چپکے سے آئے اپنے اہلیہ کی طرف یا اپنے گھر والوں کی طرف آئے. فجاء بعجل سمین، اور پھر وہاں پر آنے کے بعد ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا تیار کیا اور پھر تیار کر کے ان کے لیے لے آئے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے کہ اسی وقت بچھڑا تیار کرنا آسان بات ہے؟ کوئی سلنڈر نہیں، کوئی گیس نہیں، ہے نا، کوئی فریزر نہیں، کوئی فریج نہیں، کچھ نہیں، کوئی انتظام نہیں، کوئی لائٹ نہیں. ذبح بھی کیا اور اس کے بعد تیار بھی کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ہیں جن کی خواہش کرنا ضروری ہے. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، صبر کرنے والا جسم، اور دین میں معاون ساتھی. یعنی اگر بیوی ہے تو اس کا میاں، اور اگر میاں ہے تو اس کی بیوی، زوج. آپ نے فرمایا ان 4 چیزوں کی خواہش کرنی چاہیے.
ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، صبر کرنے والا جسم اور دین میں معاون ساتھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیت تھی وہ معاون بنی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ٹائم ہے ان کے مہمانوں کے آنے کا اور آپ مجھے اس وقت تنگ کر رہے ہیں، کیا ان کے لیے فٹافٹ تیار کرو، بچھڑا تیار کرو، بھونو۔ بیوی نے یہ نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بھی مہمان آتے ہیں اور ذرا سے مہمان آئیں اور ذرا سا ہم سامان دیکھیں، پتہ نہیں کتنے دن ٹھہریں گے، ہے نا، پتہ نہیں کب جائیں گے۔ ہمارا سکون انہوں نے خراب کر دیا، روٹین ہی ڈسٹرب ہو گئی ہماری۔ جب دیکھو عین کھانے کے ٹائم پر آ جاتی ہیں۔ یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا؟ جب منہ اٹھاؤ اور چل پڑو۔ انبیاء کی سنت رہی ہے، وہ مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں فریج ہیں، ہے نا، آج ہمارے گھروں میں فریزر ہیں، فروزن چیزیں ہماری فریزروں میں رکھی ہوتی ہیں، بنا کر راشن بھی رکھا ہوا ہے، سب چیزیں رکھی ہوتی ہیں، لیکن اگر اس دور میں بھی ہمارے گھروں میں مہمان آتے ہیں تو ہمارے دل تنگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پتہ نہیں کب جائیں گے، ہے نا۔ اور ہمارا انہوں نے سارا بجٹ خراب کر کے رکھ دیا، ساری روٹین انہوں نے ڈسٹرب کر کے رکھ دی۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، جن کے لیے وہ بچڑا بھون کر لائے، اجنبی مہمان ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں تو پہچانتے بھی ہو نا مہمان، پھر بھی ہمارا دل تنگ ہوتا ہے کہ مہمان نوازی نہ کریں۔ میں تو خود آپ لوگوں کی مہمان نوازی نہیں کر سکتی کہ مانے وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن دل بہت چاہتا ہے۔ بہرحال یعنی یہ ہماری یعنی دلوں میں ہیں، جو آپ کر رہے ہیں نا یہ بہت زیادہ ہے ہمارے لیے، مہمان سے زیادہ۔ ہاں، بہرحال یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے، مہمان نوازی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، سنت ہے۔ مہمان اللہ کی طرف سے رحمت ہوتے ہیں اور اپنا وہ حصے کا رزق لے کر آتے ہیں، ہمیں دل تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو میں نے آپ کو حدیث سنا ہے نا، 4 چیزوں کی خواہش رکھنی چاہیے۔ جب تک بیوی معاون نہ بنے، مہمانوں کی مہمان نوازی نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بیویوں نے اپنا دل تنگ نہیں کرنا، کوئی ٹائم ہے آنے کا، جس وقت ہوتا ہے آ جاتے ہیں۔ آپ کے رشتہ داروں نے تو مجھے کھپا دیا، میرے رشتہ داروں کو دیکھیں کبھی آتے ہیں، اس طرح کی باتیں کہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہ یہ باتیں جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے اور یہ مسلط ہو جاتے ہیں، اب چلو جی جلدی سے کھانے چھپاؤ، ایسا طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کی تعریف اللہ اس قرآن میں کر رہا ہے، اور پھر ان کی مہمان نوازی کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اس دور میں، جس دور میں بہت مشکل تھا، رزق کے ذرائع اتنے نہیں تھے، لیکن سوچیں، لیکن نیتیں بہت بڑی تھیں، دل تنگ نہیں تھے، نیتیں تنگ نہیں تھیں، سوچیں تنگ نہیں تھیں، تو لہذا بچڑا بھنا ہوا لے کر آ گئے۔ میرا رب مہمان نوازی سے خوش ہوتا ہے۔ اچھا، بعض مہمان ہوتے ہیں جو ویلے ہوتے ہیں، حقیقت میں شادی ہے مہینے کے لیے آ گئے۔ بعض مہمان ہوتے ہیں، بعض مہمان کوئی دور پڑے کی شادی ہے، وہ کہتے ہیں اچھا چلے ہم آپ کے گھر آ جائیں، ہم شاپنگ ہی کر لیں گے۔ ایسے مہمانوں سے پھر انسان تنگ ہوتا ضرور ہے۔ تو جب ایسے مہمان آ جائیں، میرے خیال میں کھانے میں تنگی نہیں کرنی چاہیے، ان کو بہترین کھانا دیں، ان کو ٹائم تھوڑا سا ضرور دیں، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو بتائیں کہ دیکھیں ہم اس طرح مصروف ہوتے ہیں۔ لیکن مہمانوں کے آنے پر دل کبھی تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں پتا، ابراہیم علیہ السلام ان لڑکوں کو پہچانتے نہیں، اجنبی مسافر ہیں، لیکن ان کی مہمان نوازی کی۔ یہ نہیں کہ کوئی جاننے والا ہے تو اس کی مہمان نوازی کرنی ہے، اجنبی۔ اور وہ مہمان کون تھے؟ وہ فرشتے لڑکے بن کر آئے تھے۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آئے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا، ابھی بھی عرب میں ہے، وہ بڑے بڑے بکرے بھون کے پکاتے ہیں اور اسی سے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اتنے ابھی تک ان کے دل بہت بڑے ہیں، عربوں کی مہمان نوازی ابھی تک ان کے اندر ہے، وہ بہت دل کھول کے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ فقربہ الیہم قال الا تاکلون، اور جب بھنا ہوا بچڑا ان کے آگے رکھ دیا، ان کے آگے بڑھایا اور ان سے کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ یعنی یہ بھی ایک مہمان کی میزبانی کا طریقہ ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے اور اسے کہا جائے بار بار آپ بھی کھائیں، آپ کھا کیوں نہیں رہے، اس کو پیش بھی کیا جائے، اس کو سرو بھی کیا جائے۔ اب کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام آپ کھا کیوں نہیں رہے؟
یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ جو لوگ ڈاکہ ڈالنے کے لیے دشمنی میں آتے تھے تو جس کے گھر میں آتے تھے اگر انہوں نے کوئی بدلہ لینا ہوتا تھا اس گھر سے کچھ کھاتے نہیں تھے تاکہ یہ نہ کہیں کہ یہ نمک حرام ہے، ٹھیک ہے، اس گھر سے کچھ کھاتے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اس لیے ڈر گئے کہ بھئی پتہ نہیں کیا بات ہے، ان کی کیا نیت ہے، یہ کیوں نہیں کھا رہے۔ لہذا جب ہم کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں اور اگر کوئی میزبانی کرے، کچھ بھی بنا کر رکھے تو کچھ نہ کچھ ضرور کھا لینا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کھایا، ہم کھا پی کے گئے تھے، ہم کوئی بھوکے تھے، ہم بھی کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ اس میں اپنی یعنی انسرٹ محسوس کرتے ہیں کہ کسی کے گھر جائیں اور کچھ نہ کچھ کھا لیں، کہتے لو ہمیں کیا ضرورت ہے کھانے کی، ہم خود کھائے پیے ہوئے ہیں، پھر ہم نکلے اور پھر ہم نے بازار سے لے کے کھا لیا۔ اگر کوئی مہمان کسی کے گھر آپ بن کر جاتے ہیں، وہ آپ کی میزبانی کرتا ہے، کچھ بھی رکھتا ہے آپ کے آگے، آپ اس کا دل رکھنے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کھا لیں۔ یعنی اگر مہمان نوازی سنت ہے تو میزبان کو بھی اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ اگر وہ کچھ بنا کر رکھتا ہے تو خوش ہو کر کھائے، ضرور کچھ نہ کچھ تھوڑا کھائے۔ لیکن مہمان بھی اگر میزبانی کرے تو وہ ایسا نہ کرے برتنوں کی نمائش، ڈشز کی نمائش، ریاکاری بہت ہو، ٹھیک ہے نا، میزیں سجا دیں لیکن دل میں کیا ہو، نفرت، کدورت، بغض، کینہ، حسد، یہ دل میں نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تصنع نہیں ہونا چاہیے، بناوٹ نہیں ہونا چاہیے دل میں۔ دل کھول کے اگر مہمان کی میزبانی کر رہے ہیں تو دل سے ساری نفرتیں نکالیں، اس کو بھی صاف کر دیں۔ صرف ڈشز سے، صرف کھانوں سے، صرف برتنوں کی نمائش سے اس سے پریشر مت ڈالیں، اپنے دلوں کو بھی صاف کریں، چاہے سمپل سادہ چیز رکھ دیں۔ میرے نبی کو تو پسند یہی تھا کہ ٹیبل پر ایک ڈش ہو، زیادہ ڈشیں آپ پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھیں ہر چیز کا ٹیسٹ تھوڑا تھوڑا لے تو انسان کو سمجھ نہیں آتی کون سی چیز زیادہ مزے کی ہے۔ تو حالانکہ جائز ہے، بنا سکتے ہیں زیادہ ڈشیں، تھوڑی تھوڑی بہت ساری ڈشیں بنا سکتے ہیں، لیکن بناوٹ، تصنع، ریاکاری، دکھلاوا، پریشر ڈالنا مقصد نہ ہو۔ مقصد یہ ہو انبیاء کا طریقہ ہے، میرے نبی نے فرمایا، میرے رب نے ترغیب دی اس بات کی، اس لیے ہم مہمان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہیں، فقربہ الیہم قال الا تاکلون فاوجس منہم خیفہ، تو ان کی طرف سے انہیں ڈر محسوس ہوا، پتہ نہیں یہ کس وجہ سے آئے ہیں، کوئی دشمنی، کوئی بدلہ لینا، کوئی اور تو ان کا مقصد نہیں ہے۔ مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ تو پوری کی، لیکن جب انہوں نے کھانا شروع نہیں کیا تو پھر ڈرے دل میں، تو پھر اچھا جب ڈر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، غیب نہیں جانتے، ان کو نہیں پتہ کہ یہ جو لڑکے ہیں یہ تو فرشتے ہیں، یہ تو مجھے خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں غیب جانتے۔ وبشروہ بغلام علیم، جب نہیں کھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، ڈرنا محسوس ہوئے تو انہوں نے کہا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک صاحب علم لڑکے کی۔ کس کی خوشخبری لے کر آئے تھے؟ بیٹے کی۔ فاقبلت امرأته فی سرۃ فسکت وجہها وقالت عجوز عقیم، تو وہیں سے بیوی پاس سے گزر رہی تھی، جب اس نے بھی یہ بات سنی، کیونکہ وہ بیوی بھی تو باندھ ہو چکی تھی، اس نے کہا اپنا، یعنی ایسے جیسے ہم ہاتھ مارتے ہیں نا، اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور پھر کہنے لگی کہ میں کیسے بچہ جنوں گی، میں تو بوڑھی بھی اور بانجھ بھی ہو چکی ہوں۔ دیکھیں اللہ کی مصلحت ہے، اللہ نے جوانی میں نہیں دیا، اور جب بیوی بوڑھی ہو گئی، جب ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، بانجھ ہو گئی، اللہ کہتا ہے مجھ سے تب بھی مایوس نہ ہو، میں تب بھی دے سکتا ہوں، کیونکہ میرے رب اسباب کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ بیوی بانجھ ہے، بوڑھی ہے، مایوس ہو گئی، پھر اللہ نے بیٹا دیا۔ قالوا کذالک قال ربک، انہوں نے کہا ایسا ہی فرمایا آپ کے رب نے، یعنی آپ کو اللہ بیٹا دے گا۔ انہ هو الحکیم العلیم، وہ بڑا حکمتوں والا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اس کو پتا کہ آپ کو بڑھاپے میں کیوں اولاد دی جا رہی ہے، جوانی میں کیوں اولاد نہیں دی، اس کے پاس ساری حکمتیں ہیں۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام
السلام نے بھی پوچھا اے ایھا المرسلون، اے بھیجے جانے والوں، تب تک تو پتہ چل گیا تھا نا کہ یہ فرشتے ہیں، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر بارش برسائیں کنکریوں کی۔ یہ کون سی قوم کی طرف؟ لوط علیہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے نا، تو یہ بھی دعوت دے رہے تھے، لیکن وہاں کی قوم بہت سرکش، بہت نافرمان، بے حیائی والے کام کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے ہم اس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر برسائیں کنکریوں کی بارش، مسومۃ عند ربک للمسرفین، جو کہ نشان زدہ ہیں آپ کے رب کی طرف سے اور وہ حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے ہیں۔ فخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پھر ہم نے نکال لیے اس میں سے جو بستی میں جو ایمان والے تھے، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو نہیں پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے جو مسلمانوں میں سے ہو، یعنی لوط علیہ السلام کا گھر، اس میں ان کی بیٹیاں صرف ایمان لائی تھی، بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے۔ نشانی کون سی چھوڑ دی؟ یعنی سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے، نشانی یہ چھوڑی کہ وہ کھنڈر جگہ بن چکی ہے۔ ایمان والے لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کو اللہ نے زندہ بچا لیا، وہ بچ گئے، باقی تمام کے تمام لوگ تباہ و برباد ہو گئے، جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ کے معاملے میں بھی ایک نشانی ہے، جب ہم نے اسے بھیجا فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر، فتولی برکنہ، تو اس نے منہ موڑ لیا اپنی شان و شوکت کے گھمنڈ میں، اور اس نے کہا وقال ساحر او مجنون، یہ تو ساحر ہے، یہ تو مجنو ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کفار مکہ یہ لقب دے رہے تھے۔ اسی لیے بار بار تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی لقب دیے جا رہے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے موسیٰ پر بھی یہی باتیں ہوئیں، ساحر ہے، مجنو ہے، فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے پکڑا ان کو اور ان کے لشکروں کو اور انہیں پھینک دیا سمندر میں، وہو ملیم، اور اب وہ ملامت زدہ ہیں، کوئی ان کو اچھے معنوں میں یاد نہیں کرتا۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر ایک ہوا بھیجی جو ہر خیر سے خالی تھی، ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی شے کو جس پر وہ آ جاتی تو اس کو کیا کر دیتی، ریزہ ریزہ تباہ و برباد۔ وفی ثمود اذ قیل لہم، اور اسی طرح سمود کے معاملے میں بھی جب ان سے کہا گیا تمتعوا، فائدہ اٹھاؤ، حتی حین، ایک خاص ٹائم تک، فعتوا عن امر ربہم، تو انہوں نے نافرمانی کی، سرکشی کی اپنے رب کی حکم کی، فاخذتہم الصاعقۃ وہم ینظرون، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک چنگھاڑ نے انہیں آ پکڑا، فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، نہ تو ان کی گھڑی آنے میں نہ روک سکی ان کو ایک کوئی بھی گھڑی، وما كانوا منتصرین، اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کرنے کو آیا، لہذا وہ اٹھ ہی نہ سکے اپنے بچاؤ کے لیے۔ وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح کو بھی اس سے پہلے ہم نے پکڑا، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً یہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے۔ مختلف قوموں کا اللہ تعالیٰ نے مختصر تذکرہ کر دیا یہاں پر۔ والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، اور آسمان کو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے اور ہم اس کو وسعت خوب دینے والے ہیں۔ اب نئی نئی ریسرچ ہو رہی ہے، نئی پتہ چلتا ہے کہ آسمان پر نئے سیارے، ٹھیک ہے، نئی نئی چیزوں کا پتہ چل رہا ہے۔ والارض فرشناہا فنعم الماہدون، اور ہم نے زمین کو فرش کے مانند بچھا دیا، کیا ہی خوب ہم بچھانے والے ہیں۔ ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، اور ہم نے ہر شے کے جوڑے بنا دیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ففروا الی اللہ، لہذا دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو، ریس لگاؤ، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اللہ نے یہ ساری کائنات تمہارے لیے بنائی اے انسان، اور تمہیں کس لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا۔ ہم بنا سکتے ہیں آسمان کے اوپر سورج کی شعاعیں، ہم سورج کو نکال سکتے ہیں، ہم اس آسمان کے اوپر اندھیرا کر سکتے ہیں، رات لا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔
تو لہذا اللہ کہہ رہے اے انسان میں نے یہ کائنات آسمان زمین میں نے تیرے لیے بنائی اور اس کے اوپر جتنا بھی ہر چیز کو میں نے پیدا کیا تمہارے لیے پیدا کیا، لہذا ففروا الی اللہ، لہذا تم نے دوڑنا ہے تو کس کی طرف؟ میری طرف آؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہیں خبردار صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ۔ اتنی صاف بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ۔ یعنی کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کوئی بادشاہ دوسرے بادشاہ کو پسند نہیں کرتا، تسلیم نہیں کرتا ہیں؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں تم مجھے الہ مانو اور میرے ساتھ کسی اور الہ کو شامل مت کرو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں تمہاری طرف اس رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں واضح طور پر خبردار کرنے والا۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، اسی طرح ہوتا آیا ہے کہ نہیں آیا ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی بھی رسول مگر ان کے یہی باتیں تھیں۔ ساحر کہتے تھے، مجنوں کہتے تھے، اتواصوا بھی، کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کر گئے تھے اس بات کی کہ تم اگلے انبیاؤں کو بھی یہی باتیں کرتے رہنا؟ بل ہم قوم طاغون، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے ہی سرکش ہیں۔ فتول عنہم فما انت بملوم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے رخ پھیر لیجئے، آپ پر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اب دیکھیے مکی صورتوں میں سب کے اینڈ میں یہی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، آپ نصیحت کیجئے، آپ استقامت کیجئے، آپ لوگوں کی پرواہ نہ کیجئے، آپ کا ہر عمل اللہ کے سامنے ہے۔ تو اس صورت کا بھی اینڈ ایسے ہو رہا ہے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کرتے رہیں کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ بعض دفعہ انسان ایکسپیرینس سے سنتا ہے، سمجھتا ہے، بعض دفعہ انسان سن کے سمجھتا ہے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ کا کام نصیحت کرتے رہنا، آپ کا کام یاد دہانی کرتے رہنا، ہو سکتا ہے مومنوں کو یہ یاد دہانی کرانا نفع دے جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کہہ رہے میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہاں پر تخلیق کا مقصد بتایا گیا کہ دونوں مخلوق کے اندر نیکی اور شر کا اختیار ہے، باقی مخلوق کے پاس نہیں۔ فرشتوں نے عبادت کرتے ہیں، سورج چاند کو جیسے اللہ نے کہہ دیا، زمین کے اندر جو اللہ نے خوبی رکھ دی، ٹھیک ہے، ہر چیز جو اللہ نے جو ڈیوٹیاں لگیں، اسی طرح ہم چرند پرند کو دیکھتے ہیں، ان کو خیر اور شر کی تمیز نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی جیسے تخلیق کر دی، مچھلی کا کام تیرنا ہے، پرندوں کا کام اڑنا ہے، اپنے گھونسلے بنانا ہے، اپنی نسل پروان چڑھانی ہے، اور جیسے پیدائش کائنات جب سے بنی تھی آج تک ان کا زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، لیکن انسان نے تو بڑی ترقی کی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کو اللہ کہہ رہے میں نے شعور دیا، جنوں انسانوں کی پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ دو مخلوق ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ رحمان میں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو دونوں مخلوق ان سے اللہ نے سوال کرنا ہے، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ لہذا ان دونوں مخلوق کو اللہ نے نعمتیں بہت زیادہ دیں، اور سب سے بڑی بات انہیں اختیار دیا، دل چاہے تو ہدایت پر آؤ اور دل چاہے تو ہدایت کو قبول نہ کرو، گمراہی کے راستے پر رہو۔ تو پوچھ دونوں سے ہونی ہے۔ تو عبادت کیا ہے جو ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ عبادت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر اذکار، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور پھر اس سے دعائیں مانگتے رہنا، اور پھر ہر خیر کی امید اللہ سے رکھنا، یہ عبادت ہے۔ اور جن کاموں سے اس نے روک دیا، بے حیائی، عریانی، فحاشی، نمود و نمائش، اسراف، ان کاموں سے بچنا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو لہذا ان دونوں مخلوق کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اس کی بندگی کے بدلے میں وہ تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ یہ نا پچھلی آیت میں کہا نا تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ تم اللہ کی عبادت کرو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میں عبادت اس لیے نہیں کروانا چاہ رہا کہ میں نے تم سے کوئی رزق لینا ہے،
ما اریدو منہم من رزق وما اریدو ان یطعمون، میں ان سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں اور پلائیں۔ ہم کہیں نا صدقہ خیرات دیتے ہیں تو ہم اللہ کو دے رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے مذاق بنایا تھا نا کہ ان کا رب جو انہیں سب کچھ دے رہا ہے اب ان سے قرض حسنہ مانگ رہا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ نے کہا نا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اس کے مخلوق کی مدد کرے، اس کے راہ میں خرچ کرے، ٹھیک ہے، دین کی اشاعت میں خرچ کرے، غریب مسکین محتاج لوگوں کی مدد کرے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بات کر رہے ہیں، اللہ کی جو تم بندگی کرتے ہو، ما ارید منہم، اس کے بدلے میں وہ تم سے رزق نہیں لیتا، وما ارید ان یطعمون، اور نہ ہی وہ چاہتا ہے کہ اسے کھلایا پلایا جائے، بلکہ اللہ تو کہتا ہے میری مخلوق کو کھلاؤ گے، میری مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے تو میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروں گا، تم میری مخلوق کی مدد کرو گے تو میں فرشتے مقرر کر دوں گا جو تمہاری وہ مدد کریں گے۔ لہذا اللہ کے راہ میں دینے، اللہ کی عبادت کرنے، نیکیوں پر ثابت قدمی کے ساتھ جمنے کا فائدہ صرف اور صرف اپنی ذات کو ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو فائدہ نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ فرشتے ہیں، جو فرشتے اس کی عبادت کیے چلے جا رہے ہیں وہ نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی سب کو رزق دینے والا، قوت والا، خوب زبردست ہے۔ لہذا رزق کا علم اللہ کے پاس ہے، جب رزق کی کنجیاں اس کے پاس ہیں تو پھر مانگنا کس سے ہے؟ اسی سے مانگنا ہے۔ پھر خرچ بھی کس طرح کرنا ہے؟ اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، پس ان ظالموں کے لیے، پس وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ان کے لیے عذاب کا ذنوباً، عذاب کا ایک حصہ ہے، مثل ذنوب اصحابہم، اسی طرح کے عذاب کا حصہ جیسا کہ ان کے ساتھیوں کو پہلے مل چکا، یعنی مختلف قوموں کو جو عذاب کا حصہ ملا اسی طرح ان کو بھی ملے گا۔ فلا یستعجلون، جلدی نہ مچاؤ۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، تو ہلاکت ہے، بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس دن جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو اس دن بہت افسوس کریں گے، پچھتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اگلی صورت شروع ہو رہی ہے سورۃ الطور۔ اس صورت کے شروع میں طور کا لفظ آ گیا، اس وجہ سے اس کا نام طور ہے۔ اس کا مضمون بھی وہی ہے، آخرت اور مشرکین مکہ کے کچھ اعتراضات، ان کے مدلل جواب دیے گئے ہیں اس صورت میں۔ اور سورۃ زاریات کی طرح اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے شروع میں 4 آیات میں، بلکہ 5 آیات میں قسمیں کھائی ہیں۔ والطور، قسم ہے طور کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ پھر اپنی خاص تخلیق کی قسمیں کھا رہے ہیں، جیسے پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے خاص تخلیق کون سی تھی؟ ہواؤں کی قسمیں کھائی تھی، مختلف ہواؤں کی شکلوں کی قسمیں کھائی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے طور کی۔ یہاں طور سے مراد عام پہاڑ نہیں، عام پہاڑ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر وہ پہاڑ مراد ہے، کوہ طور کا وہ پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی تھی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، وہ کوہ طور پہاڑ مراد ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر ان سے بات چیت کی تھی۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور اس کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے، اس سے مراد تورات ہیں، کیونکہ تورات پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ فی رق منشور، اور وہ تختیاں خوب کشادہ تھیں جن پر تورات لکھی ہوئی تھی، کشادہ ورق میں۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے آباد گھر کی۔ اس سے بعض مفسرین کے نزدیک بیت اللہ بھی مراد ہے کہ جس میں ہر وقت طواف ہو رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، اور اس سے مراد بیت المعمور جو بیت اللہ کے بالکل اوپر ہے، جس کے اندر فرشتے جاتے ہیں اور 70,000 فرشتے روزانہ جاتے ہیں اور وہ اللہ کے آگے رکوع، سجود اور عبادت کرتے ہیں۔ والسقف المرفوع، اور قسم ہے اونچی چھت کی، اس سے مراد آسمان ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا ایک گھر ہے اور اس کے اوپر انسان آباد ہیں، اور آسمان جو ہے اس کے اوپر چھت ہے۔
جو کہ اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ والبحر المسجور، اور قسم ہے ابلتے ہوئے سمندر کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بھرپور طاقت سے بھرپور مخلوق کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ والبحر المسجور، اور سمندر کی جو ابلتا ہوا ہے، یعنی سمندر ٹھاٹھے جب مار رہا ہو تو پانی کتنا پرزور ہوتا ہے، کتنا طاقتور ہوتا ہے، کتنا اس میں جوش ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت دیکھیں کہ سمندر بھرپور طاقت کے باوجود کنٹرول میں ہوتا ہے۔ کبھی سیلاب آتا ہے، کنٹرول میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انسان چل پھر رہے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، لیکن وہ پانی جو ٹھاٹے مار رہا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس میں بہت زور ہے۔ والبحر المسجور، قسم ہے ابلتے ہوئے سمندر کی۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، یعنی قیامت آنے والی ہے۔ ما لہ من دافع، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا تیرے رب کا عذاب، اس سے مراد قیامت کا دن ہے، وہ آنے والا ہے، اس کو کوئی بھی روکنے والا نہیں۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے غزوہ بدر کی قیدیوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا مشرکین مکہ نے کہ جاؤ ان کی بات کرو، انہیں آزاد کرو۔ وہ کہتے ہیں جب میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے تو اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ آپ دیکھیں جب سورج غروب ہو رہا تھا نا، انسان سورج کی طرف دیکھے تو بڑی اللہ کی شان نظر آتی ہے، مختلف یعنی شکلیں نظر آتی ہیں، مختلف اس کے رنگ نظر آتے ہیں، مختلف اس کی حیت نظر آتی ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ میرے رب نے یہ بنایا اور آج یہ ڈوب رہا ہے، کل یہ نکل آئے گا۔ وہ کہتے ہیں مغرب کا وقت تھا اور میں سورج کو دیکھتا رہا اور میں غور کرتا رہا کہ اللہ نے کیسی مخلوق بنائی ہے، کیا اللہ کی شان ہے۔ اور پھر کہنے لگے جب میں پہنچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے تو مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، اور آپ مغرب کی نماز میں آپ نے جب اس سورت کی تلاوت کی، کہنے لگے میں جس دل کے ساتھ آیا تھا میرا دل تبدیل ہو گیا، پھر میں بدلے ہوئے دل کے ساتھ واپس گیا، پھر میں ایمان لے آیا جب میں نے یہ سورت پڑھی، جس سورت کے اندر اللہ نے طور کی قسم کھائی، جس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کی قسم کھائی، چھت کی قسم کھائی، آسمان کی اور سمندر کی قسم کھائی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ کہتے میں ڈر گیا، میرا دل بدل گیا، میں نے پرواہ ہی نہیں کی کہ میں آیا کیا کرنے تھا۔ مجھے تو مشرکین مکہ نے بھیجا تھا کہ جا کر ان قیدیوں کے بارے میں بات کرو۔ کہتے میں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس صورت نے میرے دل پر اتنا اثر کیا کہ واقعہ اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اس قیامت کو کوئی روکنے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا، جس روز کے آسمان بری طرح ڈگمگائے گا، وہ تسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چل رہے ہوں گے جیسے کہ چلائے جاتے ہیں، یعنی زمین کی گرفت نہیں رہے گی۔ اتنا القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، پہاڑوں کو دن کی ہوئی روئی کی طرح تم اڑتے ہوئے دیکھو گے۔ آج ہم پہاڑوں کو دیکھیں نا، کوئی ہمیں کہیں اس کے اوپر چڑھو تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی کیسے چڑھیں، اتنے مضبوط پہاڑ، اور پہاڑوں کو کوئی انسان توڑ نہیں سکتا، مشینوں سے کاٹا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، دن کی ہوئی روئی کتنی ہلکی ہوتی ہے، اڑ رہی ہوتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے، پہاڑ ایسے ہو جائیں گے، اڑیں گے۔ وہ تسیر الجبال سیرا، پہاڑ چل رہے ہوں گے جیسے کہ چلائے جائیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت و بربادی ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دن کی تیاری نہیں کی ہوگی، جنہوں نے اس دن کے آنے میں شک کیا ہو، محسوس کیا ہوگا۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ لوگ جو خوش گپیوں میں مصروف ہیں، کھیل کود میں مصروف ہیں، آج ادھر جانا ہے تو آج ادھر جانا ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز کا ٹائم نہیں، صبح آنکھیں نہیں کھلتی۔ اللہ کہہ رہا ہے الذین هم فی خوض یلعبون، جو اپنی خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن ان کو دھکے دے دے کر جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔
افسحر ھذا من تم لا تبصرون، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تم اپنی آنکھوں سے اب دیکھ لیا تم نے، اب تمہیں یقین آ گیا؟ اسلوہا فصبروا، اب جاؤ اس جہنم میں، اب تم صبر کرو یا نہ تم صبر کرو، سواء علیکم، تمہارے حق میں برابر ہے، جزا فضا کرنا، چیخنا چلانا، بلانا کسی کو مدد کے لیے، اب کوئی فائدہ نہیں۔ آج فائدہ ہے، آج تو اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے ایک آنسو بھی نکلے اس کا فائدہ ہے، آج تو اللہ سے ڈر کے ایک کھجور کی گٹھلی بھی صدقہ کر دیں، آج فائدہ ہے۔ قیامت والے دن تو کہیں گے یا اللہ جتنا بھی زمین و آسمان ہے اس کے برابر خزانہ بھر کے آپ کے پاس لے آئیں اور آپ لے لیں، ہمیں اس جہنم سے بچا لیں۔ کتنی تبدیل ہو جائے گا نظام، آج اور نظام ہے، آج اور اصول ہیں، آج عمل کا ٹائم ہے، آج اللہ کے پاس جمع کروانے کا ٹائم ہے، تھوڑا بھی جمع کرواؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج رونے کا، اللہ کے آگے توبہ استغفار کرنے کا، شرمندہ ہونے کا، آج اللہ سے معافی مانگنے کی بڑی ویلیو ہے۔ اس دن اللہ کہہ رہا چیخ و پکار کریں، جزا فضا کریں، روئیں پیٹیں، سواء علیکم، برابر ہے، صبر کرو یا نہ کرو، تم نے یہیں پر اب گلنا سڑنا ہے، اب یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ لہذا وہ اس کے بارے میں آتا ہے داروغہ کرے گا چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اور پھر وہ کہے گا تمہارے پاس آئے نہیں تھے پیغمبر، تمہارے پاس تعلیمات نہیں پہنچی تھی؟ وہ اس کو حیرت ہوگی داروغے کو کہ آئی بھی تھی تعلیمات، بتایا بھی تھا، کیوں نہیں یہ سمجھے، کیوں نہیں انہوں نے مانا، کیوں نہیں انہوں نے یقین کیا؟ پھر وہ داروغہ کہے گا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آج تو ہو جاتا ہے نا، بچاؤ کی صورتحال بن جاتی ہے، سفارش چل جاتی ہے، رشوت چل جاتی ہے، ترس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تعلقات چل جاتے ہیں، وہاں یہ معاملات نہیں ہوں گے۔ بڑا سخت دن ہے، بڑا انصاف کا دن ہے، بدلے کا دن ہے وہ۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم کر کے آئے ہو، آپ اور میں جو آج کر رہے ہیں وہی ملے گا جو کر کے آئے ہو۔ آج پتہ نہیں ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے، اچھا دیکھا جائے گا، پتہ نہیں ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں سب دنیا کی ریس میں لگے ہوئے، ہم کہتے ہیں یہ کچھ تو کرنا ہے، اسی کی تو فکر کرنی ہے۔ اللہ کہہ رہے انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں آج وہ بدلہ مل رہا ہے جو تم کر کے آئے ہو۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اس دن کی فکر نصیب فرمائے جس دن اللہ کہہ رہے آج تمہیں وہ بدلہ ملے گا جو تم کر کے آئے ہو۔ وہ تیاری کرنے کی توفیق دے، وہ نفع مند کام کرنے کی توفیق دے جو ہمارے قیامت والے دن ہمارے کام آئیں۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی لوگ باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ مزے کر رہے ہوں گے ان نعمتوں کے ساتھ جو ان کے رب نے دی، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور بچا لے گا ان کو ان کا رب جہنم کے عذاب سے۔ یعنی جنت کی جو نعمتیں ملیں گی نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، نہ کسی کے دل میں خیال آیا ہوگا وہ نعمتیں۔ لیکن ان تمام نعمتوں سے بڑی نعمت جو جنتیوں کو لگے گی نا، وہ یہ نعمت لگے گی جہنم سے ہم آج بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں نا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم کے آگ سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جو جنت میں داخل ہو گیا، فَقَدْ فَازَ، اصل کامیاب تو وہ ہے۔ یہ جو ہمارے دنیا کے اصول بنے ہوئے نا، بڑا خوش نصیب، وہ بڑا بیٹوں والا، وہ پیسوں میں کھیلنے والا، وہ ہر جگہ گھومنے والا، وہ اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے والا، وہ منہ سے بات نکلتی نہیں ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے، بڑا خوش نصیب، بڑا کامیاب انسان، بڑی کامیاب زندگی۔ یہ دھوکہ ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو جنت میں داخل ہو گیا، فَقَدْ فَازَ، یہ کامیاب انسان ہے۔ تو لہذا جنت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں سب نعمتیں ملیں گی، وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور بچا لے گا انہیں ان کا رب جہنم کے عذاب سے۔ اور پھر کہا جائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، ہَنِیًّا، مزے کر کے کھاؤ، یہ نہیں کہ اب ختم ہو جائے گا، اب تم سے حساب نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں جو ہم کر رہے ہیں نا، اس کا حساب ہونا ہے، کیونکہ دے جو رہا ہے نا رب، اور رب کہہ رہا ہے میں امتحان لے رہا ہوں۔
جنت میں کہا جائے گا کلو واشربو حنیم، کھاؤ پیو مزے کرو، کیوں؟ بما کنتم تعملون، کچھ قربانیاں دے کر آئے ہو، کچھ محنت کر کے آئے ہو، رب کو راضی کر کے آئے ہو، کچھ فرما برداری کر کے آئے ہو۔ متقین علی سرر مصفوفہ، وہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے تختوں پر، علی سرر مصفوفہ، جو صف بہ صف ہوں گے، ترتیب سے بچھے ہوئے ہوں گے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کوئی پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، انسان کو بڑا مشکل لگتا ہے گردن گھما کے، بعض فنکشنوں پر ہم جائیں تو ہم کہتے ہیں لو آپ لوگ پیچھے بیٹھ گئے، آپ سے تو اتنے عرصے بعد ملے ہیں، اور پھر انسان گردن گھما گھما کے تھوڑی دیر بات کرتا ہے، پھر انسان کہتا ہے گردن تھکی، کیا بات کریں۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تکیے لگائے ہوئے صف پہ صف، سب آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کائنات کے بادشاہ کو جس نے خوش رکھا، اللہ اس کو جنت میں خوش کر دے گا۔ اللہ اس کو ایسے مزے دے گا جو بادشاہوں کے ہوتے ہیں، جو محلات میں ہوتے ہیں، محلات میں مزے آرام جیسے ہوتے ہیں، کائنات کا بادشاہ جنتیوں کی ایسی مہمان نوازی کرے گا۔ ہوتا ہے نا محل میں بیٹھتے ہیں تخت لگا کر، تکیے لگا کر، بہترین قیمتی قالین بچھا کر، اللہ کہہ رہا ہے پھر کیا ہوگا، متقین علی سرر مصفوفہ، تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے۔ آج ہم تھوڑی دیر بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد کوئی کام یاد آ رہا ہے، کوئی اور کام یاد آ رہا ہے، کچھ نہیں تو بیٹھا نہیں جاتا، جسم میں بے چینی ہونے لگتی ہے۔ انسان کہتا ہے چلو اٹھو کچھ کرو، جسم ویسے ہی بے چین ہو رہا ہے، بیٹھا نہیں جا رہا۔ لیکن جنت میں پرسکون طریقے سے بیٹھیں گے، کوئی فکر نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم انہیں بیاہ دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ اگر کوئی میاں بیوی دونوں نیک ہیں اور دونوں جنت میں چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو جنت کی بیوی تھی اس کو حوروں کا سردار بنا دیا جائے گا۔ حوریں تو ملیں گی لیکن اس کو حوروں کا سردار، ملکہ بن جائے گی وہ۔ سے جیلس نہیں ہو گیا یہ کیوں آ گئی ساتھ؟ جیلسی والا مادہ تو ہوگا ہی نہیں، وہ دنیا میں ہے، وہ ختم ہو جائے گا، سب خوش ہوں گے۔ یعنی وہ ہے نا کہ جنت میں جانے سے پہلے یہ قدورتیں، یہ نفرتیں سب نکال دی جائیں گی، حتیٰ کہ واش روم جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ڈکار لیں گے سب ہضم۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر واتبعتهم ذریتهم، اور ان کی اولادوں نے ان کی پیروی کی، بایمان ایمان کی، الحقنا بهم ذریتهم، اللہ کہہ رہے ہم ملا دیں گے ان کو ان کی اولادوں کے ساتھ۔ اللہ یہ وعدے جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے پہ بھی محنت کریں اور اپنی نسلوں پر بھی محنت کریں کہ ہم سب پھر اکٹھے جنت میں ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر والدین اوپر ہوں گے اور اولاد نیچے ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ ہم اوپر ہیں، بچے نیچے ہیں، نیک ہوں گے بچے، جنت میں آئے ہوئے ہوں گے وہ بچے، اللہ تعالیٰ ہم اوپر ہیں بچے نیچے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ بچے جو ہے نا کم از کم یا تو ہم بچوں کے پاس چلے جائیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جنتیوں کا اللہ درجات بلند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کے درجات بلند کر دے گا اور ان کو والدین کے پاس پہنچا دے گا تاکہ یہ خوش ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں۔ اللہ یہ وعدے جو کر رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ وعدے ہم سے پورے ہوں اور ہم اس کی تیاری کریں۔ والذین آمنوا واتبعتم، اور وہ مومن لوگ، وہ ایمان والے لوگ، واتبعتہم ذریتہم بایمان، ان کی اولادیں ایمان کے معاملے میں ان کی پیروی کرتے ہیں، صدقہ جاریہ بنتے ہیں، الحقنا بہم ذریتہم، اللہ کہہ رہے ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، جنت میں ان کے درجے بلند کر دیں گے۔ وَمَا لَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم ان کے عمل میں سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو۔ عمل کے بغیر جنت نہیں ملتی، رب کا احسان، رب کی مدد، اس کے بغیر جنت میں جانا بہت مشکل ہے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان اپنی کمائی کے بدلے رہن ہوگا۔ یعنی سیکورٹی کے طور پر جیسے ہم رہن رکھواتے ہیں نا کسی کے پاس گروی کوئی چیز، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج جو آپ اپنے اعمال کر رہے ہیں اپنے لیے اور اپنے اہل کے لیے، اللہ کے پاس یہ اعمال بطور گروی رکھوا رہے ہیں۔
جن جن نے اپنی جان بچانی ہے وہ اللہ کے پاس اپنے اعمال، اپنے صدقہ خیرات، اپنی نماز، اپنے اذکار، اپنے دین میں بڑھ بڑھ کے سبقت لے جانا، نیکیاں کرنا، اللہ کے پاس گروی رکھائیں. ہر انسان اپنی کمائی کے عوض رہن ہوگا. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم انہیں دیتے چلے جائیں گے ہر قسم کے پھل اور گوشت جو وہ چاہیں گے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ کہہ رہے ہیں سورۃ بقرہ میں کہتے ہیں دنیا سے ملتی جلتی چیزیں ہوں گی، ٹیسٹ میں بہت اعلیٰ، تاکہ اب تو ملاوٹ والی ہے نا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، پھل، میوے، گوشت، یہ انہیں چیزیں دی جائیں گی. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، اس میں وہ ایک دوسرے سے چھین رہے ہوں گے اور جو جام ہوں گے اس میں پینے سے کسی قسم کی کوئی بیہودہ بات اور گناہ میں ڈالنے والی کوئی بات نہیں کریں گے. یہ جو نا ایک دوسرے سے پیالے چھین رہے ہوں گے، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ اہل جنت وہاں پر دوستانہ محفلیں ہوں گی، چہل پہل ہوگی، خوش طبی والا انداز ہوگا، اور پھر پیار محبت والا انداز، شرارت والا انداز، آپس میں کھیل اور دل لگی جنتی کریں گے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ان پر گردش کر رہے ہوں گے نوجوان لڑکے خدمت کے لیے، گویا کہ وہ ایسے موتی ہوں جو غلافوں میں رکھے ہوئے ہوں. یعنی جنت میں حسن ہی حسن ہوگا، نعمتیں، خوب مزے ہوں گے، اور خادم بھی حسین ہوں گے. خادم بھی، خدمت کرنے والے، وہ بھی حسین ہوں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور یہ اہل جنت ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کریں گے جنت میں کیسے آ گئے، کیا کیا. وہ کہیں گے قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، وہ کہیں گے ہم اس سے پہلے اپنے اہل و عیال میں بھی اللہ سے ڈرا کرتے تھے. یہ نہیں کہ باہر کوئی اور رویہ اور گھر کے اندر کوئی اور رویہ. ٹھیک ہے، باہر تو بڑے پولائٹ طریقے سے بات کر رہے ہیں، لیکن گھر کے اندر گالی گلوچ. ہم گھر کے اندر بھی اللہ سے ڈرتے تھے، ہم تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں جہنم سے بچا لیا. انا کنا من قبل ندعو، یقیناً ہم پہلے بھی اسے پکارا کرتے تھے. جنتیوں کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو صفات بتائیں. اکیلے میں وہ ڈرتے تھے اللہ سے، یعنی تنہائی میں. سب کے سامنے نیک نہیں بننا، بڑے نمازی، تہجد گزار، تسبیح پکڑی ہوئے، لیکن جیسے ہی تنہا ہوئے ہیڈ فون لگایا اور بس جو دل چاہے کریں. نہیں، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے، لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرنا ہے، اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے. اپنا رویہ لوگوں کے سامنے جیسے ہو ویسے تنہائی میں بھی ویسے، کیونکہ اللہ کی ذات تو ہر وقت دیکھ رہی ہے. تو ان کی جنتیوں کی خوبی پہلی کیا کہ وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی اپنے گھر میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے. انا کنا من قبل ندعو، اور ہم اس سے پہلے بھی اللہ کو پکارا کرتے تھے، یعنی اللہ سے دعائیں کرتے تھے. دو خوبیوں کا، کثرت سے دعائیں اور اللہ سے ڈرنا، دو خوبیاں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کیا کرتے تھے. انا کنا من قبل ندعو انہ هو البر الرحیم، بے شک اللہ بہت اچھا سلوک کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں. یہ جو دعا آتی ہے نا، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک من جنت الفردوس واعوذ بک من النار، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو صبح بھی 7 مرتبہ پڑھے اور شام کو بھی 7 مرتبہ پڑھے تو جنت اس دن سفارش کرے گی کہ یا اللہ اس کو جنت میں آپ داخل کریں. تو جنتی لوگ جو ہیں تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے کثرت سے دعائیں کرتے ہیں. غرور، تکبر، گھمنڈ، اپنے آپ پر بڑا مان، ہم بڑے نیک اور ہم بڑے تہجد گزار نہیں، وہ کثرت سے دعائیں کرتے ہیں رب سے. یہ جنتیوں کی صفات ہیں. اللہ میرے اندر اور آپ کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر اللہ ان خوبیوں کو پیدا کر دے اور ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور مزید ہمیں نیکی کی طرف دوڑنے کی، سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک
وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم زكني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم آمين ثم آمين.